بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں مترادف الفاظ، یعنی وہ لفظ جن کے معانی ایک جیسے ہوتے ہیں، الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے الفاظ کو ہم انگریزی میں سینونیمز کہتے ہیں اور اردو میں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس جیسے لفظ ہیں ہم راز، یعنی کہ رازداں، محرم۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک راز رکھنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے ہم راز۔ یکساں، یکساں کہتے ہیں برابر، ہمسر، ایک جیسا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں: انجمن، ظلمت، شروع، محفل، تاریکی، بشر، نوکر، ابتدا، نادار، بہادری، کامیاب، علم، گراں، حزن، کامران، قلاش، انسان، ملازم، دلیری اور قیمتی۔ اب ہم کیا کریں گے، یہاں پر نیچے جو ہمارے پاس الفاظ دیے ہوئے ہیں انہی میں سے ڈھونڈ کر ان کے مترادف الفاظ لکھیں گے۔ جیسے آغاز، آغاز کہتے ہیں کس کو؟ ابتدا کرنے کو، کسی بھی چیز کو شروع کرنے کو کہا جاتا ہے آغاز۔ تو ہمارے پاس یہاں پر دو آ گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے آدمی۔ آدمی کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان کو بھی کہا جاتا ہے، اور آدمی کا ایک دوسرا نام بشر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس انسان کے بھی دو ہمارے پاس مترادف آ گئے۔ اندھیرا، اندھیرا کہتے ہیں تاریکی کو اور ظلمت کو، یعنی ظلمت اور تاریکی دونوں کا مطلب ہے اندھیرا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارے یہاں پر لفظ آ گئے۔ اس کے بعد ہے بزم۔ بزم کہتے ہیں کسی انجمن کو، کسی محفل کو جس میں لوگ جمع ہوں کسی مقصد کے لیے، اس کو کہتے ہیں بزم۔ ٹھیک ہے، تو بزم کا ایک لفظ ہے انجمن اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ محفل۔ تو یہ دونوں اس کے مترادف ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس خادم۔ خادم کہتے ہیں ملازم کو بھی اور نوکر کو بھی، تو یہ تینوں کیا ہیں؟ مترادف ہیں ایک دوسرے کے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد غریب۔ غریب کو کہا جاتا ہے جو بالکل نادار ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ غریب ہوتا ہے، اور ایسے انسان کو قلاش بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فاتح۔ فاتح کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کامیاب ہو اور کامران ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب کرے، اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ شجاعت کہتے ہیں بہادری کو اور دلیری کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں آپس میں کیا ہیں؟ یہ بھی مترادف الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس غم۔ غم، علم، حزن، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کچھ عربی کے الفاظ ہیں اور کچھ فارسی کے الفاظ ہیں، لیکن ان سب کا معنی ایک ہے۔ تو غم کہتے ہیں علم اور حزن کو۔ اس کے بعد ہے مہنگا۔ مہنگا کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز آپ کی جو ہے وہ خریدنے کی اوقات سے زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ بہت مہنگی لگ رہی ہوتی ہے۔ جو چیز آپ پر بہت گراں گزرے اور بہت ہی قیمتی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مہنگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ جملے ہیں اگلے سوال میں، اس کے اندر بھی خط کشیدہ الفاظ کے ہمیں مترادف ڈھونڈنے ہیں۔ وہ کئی سال سے ہماری طرف نہیں آئے، وہ کئی برس سے ہماری جانب نہیں آئے۔ سال کا مترادف کیا ہو گیا؟ برس، اور طرف کا مترادف کیا ہو گیا؟ جانب۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے گھر نہیں آئے۔ باپ پر بیٹی کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ باپ کا مترادف کیا ہو سکتا ہے؟ والد۔ بیٹی کے کیا ہو سکتا ہے؟ صاحب زادی۔ والد پر صاحب زادی، صاحب زادی کا مطلب بھی بیٹی ہوتا ہے، کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو بہت زور آور سمجھتا ہے، بہت طاقتور۔ زور آور کا مطلب بہت طاقتور سمجھتا ہے یا بہت بہادر سمجھتا ہے۔ اس کہانی کا انجام بہت دلچسپ ہے۔ اس کہانی کا نتیجہ یا اس کہانی کا آخر، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ بہت دلچسپ ہے، بہت زبردست ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آسمان پر سیاہ ابر چھایا ہوا ہے۔ سیاہ کہتے ہیں کالا اور ابر کہتے ہیں بادل کو۔ آسمان پر کالا بادل چھایا ہوا ہے۔ اس نے مجھے ایک قلم ہدیہ کیا ہے۔ اس نے مجھے ایک قلم تحفے میں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یا بطور تحفہ دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک جب ہم ہٹاتے ہیں تو ہم یہاں پر قلم واحد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، تو اگر ایک ہم نہ بھی لکھیں تو بھی ہمارا یہاں پر کام چل جائے گا۔ قلم اس طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف قلم یہاں پر نہیں، کیونکہ قلم کا جو ہمارے پاس جمع آتا ہے وہ بھی قلم آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ایک ہی کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس نے مجھے
قلم ہدیہ کیا ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو کیا کہتے ہیں ہم؟ اس نے مجھے قلم تحفے میں دیے ہیں یا اس نے مجھے قلم ہدیہ کیے ہیں. تو ہمارا جو فعل ہے وہ بھی جمع ہو جاتا اگر ہمارے پاس یہاں پر قلم جمع کے طور پر آتا. تو یہاں پر قلم کیا ہے، ہدیہ کیا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ قلم ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ قلم کے ساتھ ایک نہیں بھی لکھتے تو بھی آپ کا یہ مترادف کے طور پر استعمال ہو جائے گا. تو آج کا سبق اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کے ساتھ دلچسپ اسباق کے ساتھ حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اللہ حافظ.